बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे नावल पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। दिले जाना, हरम शाह, किस्त नंबर 10 पार्ट 2। ये फ़ौजी जेल की काल कोठरी का एक मंजर था और वीर इस काल कोठरी के अंधेरे में गुमसुम सा बैठा था। कुछ देर पहले ही फ़ौजी इससे पूछताछ करके गए थे, लेकिन उसकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हुआ था। उन्होंने इसकी ज़बान खुलवाने के लिए इसे मारा भी था, मगर कुछ बोलना तो दूर, उसके होंठों से एक सिसकी भी नहीं निकली थी। अभी भी उसका पूरा वजूद ज़ख्मों से दुख रहा था, लेकिन वो बस दीवार से टेक लगाए बैठा था। जिस्म के वो ज़ख्म तो इसके सामने कुछ भी नहीं थे जो ज़ख्म इसके दिल पर लगे थे। वीर ने अपनी आंखें बंद की तो मरजान का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आया था। चले जाते हैं यहाँ से, दूर, बहुत दूर, जहाँ आपके और मेरे सिवा कोई ना हो। कोई मजबूरी नहीं, लेकिन पाबंदी नहीं, बस हम और हमारी मोहब्बत। मरजान के अल्फाज याद करके वीर कर्ब से अपनी आंखें बीच गया। इस काल कोठरी में से बंद हुए शायद 15 दिन गुजर चुके थे और अब शायद इसने सारी ज़िंदगी यही गुजारनी थी, उसके बिना, उसकी यादों के सहारे। बचान नहीं, छोड़ो मेरे बचान को। वीर को मरजान का उसके लिए रोना तड़पना याद आया तो दो आंसू उसकी आंखों से टूटकर उसके गाल पर बहे। काश काश वो इसे एक बार देख सकता, सिर्फ एक बार इससे मिलकर ये कह सकता कि वो भूल जाए इसे, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसका मुकद्दर ये कोठरी और उसकी चार दीवारी से ज़्यादा कुछ नहीं था। दरवाज़ा खुलने की चिड़चिड़ाहट पर वीर ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस एक ऑफिसर कोठरी में दाखिल हुआ था। कैसे हो वीर? इस अफसर ने वीर के पास आते हुए पूछा और कोठरी में मौजूद बेंच पर बैठ गया, जो कि वीर का बिस्तर था। पता चला कि तुम बहुत सख्त जान हो। जवाब दो ना तो क्या तुम्हारे होंठों से एक आह तक नहीं निकली। इस अफसर ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि वीर बस मुर्दा आंखों से एक गैर मरई नुक्ते को देखता जा रहा था। खैर, मेरा नाम शहरयार बंगश है। फ़ौज में मुझे जनरल शाहमीर कहा जाता है। जनरल शाहमीर ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ वीर। ये भी कि तुम्हारा असल नाम वीर नहीं बल्कि अब्दुल्ला है मीर है, एडवोकेट सज्जाद मीर के बेटे। अब की बार वीर ने नज़रें उठाकर जनरल शाहमीर की जानिब देखा। सब जानते हैं उनके घर वालों के साथ क्या हुआ था। ये भी कि उनका एक बेटा बच गया था जो हस्पताल से कहीं भाग गया था, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। जनरल शाहमीर ने एक सर दाह भरी। एडवोकेट सज्जाद को पूरी आवाम इस कौम का हीरो मानती है, जिसने इंसाफ की खातिर सर तो कटा लिया लेकिन सर झुकाया नहीं। लेकिन एक इस अजीम इंसान के बेटे को दुनिया जानेगी तो क्या बनेगा इस इज़्ज़त का। जनरल शाहमीर की बात पर वीर अपनी मुट्ठियां गुस्से से बीच गया। गुस्सा आ रहा है ना? आना भी चाहिए। जो कह रहा हूँ वो सच है और ये बात तुम भी जानते हो। जनरल शाहमीर के लहजे में कोई तंज नहीं था, बस उन्होंने आम सी बात कही थी। लेकिन जो तुमने नहीं जानते मैं वो तुम्हें बताने आया हूँ। जनरल शाहमीर ने एक फ़ाइल पकड़कर वीर के सामने की और बाहर खड़े सिपाही को लाइट जलाने का इशारा किया। कुछ देर के बाद कोठरी में मौजूद बल्ब जल उठा। वीर ने इस फाइल को खोल कर देखा, जिसमें किसी डॉक्टर का जिक्र था। ये डॉक्टर हसन थे, वो डॉक्टर जिन्होंने सज्जाद मीर के बेटे अब्दुल्ला मीर की जान बचाई थी। इस बात पर वीर ने हैरत से जनरल शाहमीर को देखकर फाइल में मौजूद तस्वीर, वो मेहरबान सा डॉक्टर, इसे याद आया। जानते हो, इस डॉक्टर को इस बच्चे की जान बचाने की वजह से धमकाया जाता रहा, लेकिन फिर भी इसने इस बच्चे की जान बचाई। वीर की नज़रें बस फाइल पर मौजूद आदमी की तस्वीर पर टकी थीं। ये शख्स अब जिंदा नहीं। वीर ने हैरत से जनरल शाहमीर को देखा। 2 साल पहले इसके हॉस्पिटल में एक धमाका हुआ था, जिसमें ये डॉक्टर अपने मरीज़ों के साथ शहीद हो गए। अब की बार वीर की आंखें हैरत से फैल गईं। और जानते वो धमाका किसने किया था? रागा ने, तुम्हारे बनाए हुए बम से। इस बात पर वीर को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा और फाइल उसके हाथों से छूट कर नीचे गिरी थी। दुनिया को सज़ा देना चाहते थे ना तुम? इसे साथ अपने साथ हुई ज़्यादती की सज़ा। ये तो वो शख्स था जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हें बचाया था। उसका क्या कसूर था वीर? वीर फटी हुई आंखों से सामने मौजूद दीवार को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जनरल शाहमीर ने
اپنے الفاظ سے اس کی روح فنا کر دی ہو۔ مانتا ہوں تم پر ظلم ہوا، لیکن ظلم کا ہونا ہمیں ظالم بننا تو نہیں سکھاتا۔ بولو ویر، کیا فرق رہ گیا تم میں اور ان لوگوں میں جنہوں نے تمہارے گھر والوں کو مارا؟ جنرل شاہ میر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں رہا۔ ظلم انہوں نے کیا اور تم نے بھی۔ اتنا کہہ کر جنرل شاہ میر اٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور ویر کی نظریں پاس پڑی اس فائل پر گئیں۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس کی آہو پکار میں اتنا درد تھا کہ باہر کھڑا سپاہی بھی اسے رحم سے دیکھنے لگا۔ مرجان گمسم سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ الماس ابھی اسے کھانا کھلا کر گئی تھی۔ ان سب کی زندگی عماد نے سیٹ کر دی تھی۔ گل ایک سکول میں جا رہی تھی اور دلاور کا علاج چل رہا تھا، جس سے اس کی طبیعت کافی بہتر بھی ہونے لگی تھی۔ اگر کوئی ابھی بھی سنبھل نہیں سکا تھا تو وہ مرجان تھی، جو بس مردہ حالت میں ایک جگہ پڑی رہتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ ہی ہنستی تھی۔ الماس اور گل اس کے کھانے کا دھیان نہ رکھتی تھی تو وہ شاید کھانا بھی بھول جاتی۔ الماس کو اس کے بہت پرواہ تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنی بیٹی کے اس غم کو کیسے کم کرے۔ السلام علیکم ماں۔ اماں عماد کی آواز پر الماس مسکرا دی۔ وہ ہمیشہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اونچی سلام لینے کا عادی تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ الماس نے اس کے سر پر ہاتھ سے پیار سے ہاتھ رکھا تو عماد مسکرا دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس یہ گول گپے راستے میں دکھے تو اپنی بہنوں کے لیے لے آیا۔ کہاں ہیں وہ؟ عماد نے گول گپے پلیٹ میں نکالتے ہوئے پوچھا تو الماس مسکرا دی۔ عماد کو لے کر ان کے سارے خدشات دور ہو چکے تھے، کیونکہ عماد کی آنکھوں میں ان کی بیٹیوں کے لیے وہی عزت تھی جو وہ دلاور کی آنکھوں میں دیکھتی تھی۔ گل تو ابھی اسکول ہے، دلاور اسے لینے گیا ہے۔ مرجان اپنے گھر میں ہے۔ مرجان کے ذکر پر الماس کے لہجے میں افسردگی آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے خود دے کر آتا ہوں۔ عماد اتنا کہہ کر مرجان کے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں آ کر اس نے مرجان کو دیکھا جو گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ عماد نے ایک کرسی اس کے پاس رکھی اور اس پر بیٹھ کر گول گپے اس کے سامنے کیے۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، چلو اب جلدی سے سارے کھا لو، پھر گل آئے گی تو اسے خوب چڑھانا۔ عماد نے ناک سکوڑ کر کہا تو لیکن مرجان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا تو میری بہن کو گول گپے پسند نہیں، کچھ اور کھائے گی تو بتاؤ مجھے کیا کھانا ہے، وہ لے کر آتا ہوں۔ مرجان کے پھر سے کچھ کہنے کوئی جواب نہ دینے پر عماد نے گہرا سانس لیا۔ کچھ تو بولو مرجان، ایسے تو مت کرو خود کے ساتھ، عماد نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن جب مرجان مسلسل خاموش رہی تو وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ راگا لالا، مرجان کی آواز نے عماد کے قدم روکے۔ اس نے حیرت سے مڑ کر مرجان کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں آپ راگا لالا ہو۔ عماد واپس اس کے پاس آیا اور اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں راگا کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہمارا تو چہرہ بھی نہیں ملتا۔ عماد کی بات پر مرجان نے مردہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ لیکن یہ آنکھیں، میں جانتی ہوں آپ راگا لالا ہو، مرجان نے بھرپور یقین سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ راگا مر چکا ہے مرجان۔ بھلا میں کیسے؟ نہیں، آپ وہ راگا نہیں، وہ سفاک درندہ تھا جس کی آنکھوں میں کسی کے لیے عزت نہیں تھی۔ لیکن جب آپ فوج کے پاس سے آیا تو آپ وہ راگا نہیں تھا لالا، آپ بس وہ راگا نہیں تھا۔ عماد نے اس کی بات پر گہرا سانس لیا۔ میں تمہیں سچ نہیں بتا سکتا مرجان، مجھے اجازت نہیں، عماد نے مجبوری سے کہا۔ لیکن مرجان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھو جو تمہیں بتاؤں وہ بس ہمارے درمیان رہے، وعدہ؟ مرجان نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ عماد نے گہرا سانس لیا۔ ہاں میں ہی راگا تھا، لیکن میں راگا ہو کر بھی راگا نہیں تھا۔ اس بات پر مرجان ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرا پورا نام عماد بنگش ہے مرجان، میجر عماد بنگش، جنرل شہریار بنگش کا بیٹا، اور میں فوج میں ہوں۔ اس بات پر مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فوج نے راگا کو کبھی قید سے آزاد کیا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ میں آیا تھا راگا بن کر، روپ بدل کر، تاکہ اس کے ساتھیوں کو پکڑ سکوں۔ عماد کی بات پر دو آنسو ٹوٹ کر مرجان کی آنکھوں سے گرے۔ میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ تم سب کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ میں جانتا ہوں تم سب معصوم تھے، اس لیے میں تم سب کو اپنے پاس لے آیا، اور وعدہ کرتا ہوں آخری سانس تک تم لوگوں کا خیال رکھوں گا۔ عماد نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ لالا، مرجان نے تڑپ کر اسے پکارا تو عماد نے اس کی جانب دیکھا جو اب سسک سسک کر رونے لگی تھی۔
وہ کیسے ہیں لالا؟ مرجان کے سوال پر عماد کرب سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ اب وہ اسے کیا جواب دیتا کہ اس کا شوہر اپنے گناہوں کی سزا کال کوٹری میں کاٹ رہا تھا۔ اسے بھول جاؤ مرجان، عماد نے بے رحمی سے کہا تو مرجان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ سانس لینا بھول سکتے ہیں؟ عماد نے آنکھیں موند کر سرد آہ بھری۔ اس نے جو راہ چنی مرجان، اس پر بس کانٹے ہیں اور کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر عماد نے وہاں سے جانا چاہا۔ کیا کانٹے ہیں؟ مجھے بتاؤ لالا، کیا ہے ان کا سزا؟ مجھے جاننا ہے، مرجان نے عماد کے سامنے آ کر کہا تو عماد بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ مرجان، نہیں لالا، بتاؤ مجھے کیا انجام ہوگا ان کا؟ مرجان نے روتے ہوئے پوچھا تو عماد اپنا ماتھا سہلانے لگا۔ پھر اس نے مرجان کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ صرف دو، یا عمر قید کی سزا یا عماد کے خاموش ہو جانے پر مرجان نے بے چینی سے پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا، یا موت۔ مرجان کا دل سچ میں رک گیا تھا، سانس سینے میں ہی اٹک چکا تھا، اس کا سر بری طرح سے چکرایا۔ اس سے پہلے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرتی، عماد نے اسے تھام لیا۔ وہ اور الماس فوراً اسے ہسپتال لے کر گئے اور اب بے چینی سے ہسپتال کے ہال میں ٹہل رہے تھے۔ تبھی ڈاکٹر وارڈ سے باہر آئی تو عماد بے چینی سے اس کے پاس گیا۔ سب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر؟ آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ ڈاکٹر نے عماد کے سوال پر اپنا ہی سوال کیا تو عماد نے انکار میں سر ہلایا۔ میں اس کا بڑا بھائی ہوں۔ عماد کی بات پر ڈاکٹر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مبارک ہو مسٹر، آپ ماموں بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر عماد اپنی آنکھیں موند گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا اپنی بہن کی قسمت پر آنسو بہائے۔ کنٹینیو جاری ہے۔